السلام علیکم وعلیکم السلام طارق خانہ، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ذیشان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا رحم ہے۔ اور کیسے لگا بی اے سر پی یو؟ بی ایف یو سر بہت اچھی یونیورسٹی ہے، اسپیشلی طور پہ فورسٹری کے حوالے سے چائنا میں 5ویں 6 نمبر پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی دی تھی کہ بیجنگ فورسٹری یونیورسٹی سے الحمدللہ ڈاکٹریٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو بس آج لاسٹ ڈے ہے یونیورسٹی میں، ویدر بھی بہت اچھا ہے اور مکس فیلنگ ہے، کچھ خوشی کے ہیں کچھ غمی کے ہیں، یہ پارٹ آف لائف ہے۔ اٹس تو آپ لوگ یور اینڈ، اٹس دا اینڈ آف یور بی اے پی یو Yes, today is کیریئر۔ the last day in my university in Beijing, Forestry University in Beijing, and now I am moving to Guangzhou for my postdoc. And thank you so much for asking me this question, and best wishes for you اور and all others. کتنا عرصہ اس یونیورسٹی میں؟ 5 years جس میں 1 سال میری چائنیز لینگویج کا تھا اور 4 years میں میری پی ایچ ڈی ہے 5 years میں، تو ٹوٹل 5 years پیریڈ تھا۔ اچھا، تو اس میں آپ نے پاکستان وزٹ کیے؟ نہیں، پاکستان وزٹ نہیں کر سکا کیونکہ کام میں بزی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونیٹی دی ہے، پیرنٹس کو یہیں بلایا تھا، وہ تقریباً 6 month میرے ساتھ ادھر ہی رہ گئے تھے بیجنگ میں۔ اچھا، بہت اچھا ٹائم اسپینڈ ہوا ہے۔ اور پورا لائف کیمپس میں گزارا یا نہیں، کیمپس میں بھی رہے ہیں، اور کیمپس کے ساتھ جب پیرنٹس آئے تھے نا تو میں نے اپارٹمنٹ رینٹ لیا تھا باہر، اچھا، تو ان کے ساتھ بھی رہ گیا۔ ویسے میں 2 سال باہر رہ گیا ہوں، تو جس میں 6 month پیرنٹس کے ساتھ رہ گیا۔ اور یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کے 3 ہاسٹل تھے، آپ کون سے ہاسٹل میں؟ سر جب میں نیا آیا تھا نا یونیورسٹی میں ایک ہوٹل ہے بیلن ہوٹل، بیلن، میں وہاں پر تقریباً 1 سال 1.5 سال رہا ہوں، پھر اس کے بعد 2 سال میں باہر رہا ہوں، 3 سال، اور جو لاسٹ 2 years میرے ہیں وہ میں نے یونیورسٹی میں ادھر بلڈنگ 9 میں اسپینڈ کی ہے، اور بلڈنگ 6 میں بھائی رہتا تھا۔ تو ہاسٹل بھی اچھے ہیں، فیسلٹیز اچھی ہیں، یونیورسٹی اچھی ہے، انٹرنیشنل آفس اچھا ہے، اور سی ایس سی اسکالرشپ پہ تھے، سی ایس سی کا بھی تھینکفل ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ پاکستانی بھائی، فارنرس بھائی، Chinese, they all were very good, very cooperative, helping. I'm really thankful to all of you. بیلن ہاسٹل میں کوئی ایسے دوست جو آپ کا اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہو؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، میرے دوستوں کی لسٹوں میں آپ تمام بھائی، تمام دوست بہت اچھے ہیں، لیکن آپ جو گریجویٹ، گریجویٹ جو سینئرس کی آپ بات کریں، گریجویٹ ہوتے ہیں تو only the one name in my mind comes Dr. Arshad Iqbal, assistant professor from Sawat University. He is my jigar, my best friend, my everything. But ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سمیر احمد صاحب، ڈاکٹر عبدالمنان صاحب، ڈاکٹر شیر شاہ۔ جی سر، ڈاکٹر شیر شاہ کی بات میں دوستوں میں نہیں کروں گا، وہ بھائیوں سے بھی بڑھ کے میرے لیے یاروں کا یار ہے، تو ہم سے پہلے گریجویٹ ہوئے، لیکن ہمیشہ اس نے خدمت ایسے کی ہے کہ جیسے چھوٹے بھائی کرتے ہیں۔ شیر شاہ کو تو ہم بھی بہت مس کرتے ہیں سر، پوری یونیورسٹی ان کو مس کرتی ہے۔ It's not about you or me, all the universities, especially all the Chinese girls also miss Dr. Sher Shah. اچھا، اور چائنا میں آپ نے 5 سال تقریباً گزارے؟ جی کون سی سٹیز وزٹ کیے 5 سال؟ سر میں 5 سال میں نا سٹیز تو چائنا میں جو ڈسٹرکٹ ہے بیجنگ کے تو وہ میں نے وزٹس کی ہیں، لیکن اگر آپ باہر کی بات کریں گے تو میں نے صرف اور صرف تیانجن میں گیا ہوا ہوں، تیانجن کے علاوہ میں خبے گیا ہوا ہوں۔ ان 2 جگہوں پہ میرا وزٹ تھا۔ ابھی جاب کی ٹرائی کرتے ہوئے میرے 1-2 انٹرویوز تھے پوسٹ ڈاک کے، تو اس کے لیے میں شندونگ پروونس میرے وزٹس ہوئے ہیں۔ اچھا، جی اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکا۔ اب نکل رہا ہوں، گوانگچو جا رہا ہوں، پھر بھائی کے پاس فوجین جانا ہے، اور 1-2 کزنز ہیں یونان میں، کیونمنگ میں، ان کے پاس وزٹس ہیں، تو انشاءاللہ۔ اب ذیشان بھائی ایک بات اس طرح کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر عاطف کا آپ نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ سر، ڈاکٹر عاطف صاحب جن کی یہ بات کر رہے ہیں، مائی ینگر برادر، بٹ ہی آلویز ٹریٹڈ می جسٹ لائک مائی فادر، جسٹ لائک مائی مدر، اینڈ ون آف مائی بیسٹ فرینڈ ان مائی لائف۔ تو عاطف صاحب کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ میرے تمام ایکسپیریمنٹل ورک میں انہوں نے کام کیا ہے، میری تھیسس کی فارمیٹنگ میں کام کیا ہے، اور ہمیشہ جسٹ لائک اے گڈ فرینڈ مجھے انکریج کرتے رہے کہ کام کرنا ہے۔ اور اسپیشلی طور پہ آپ جو میری ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر طارق صاحب کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، کوآپریٹ کرنا ہے، خوش رہنا ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو دوستی ہے وہ ڈاکٹر عاطف صاحب کی وجہ سے ہے۔ اللہ ان کو عزت دے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اسی لیے تو ہم نے مس کیا کہ یار آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ سر، آپ کویسچن اوپن ہینڈیڈ دیں تو ہم بات کریں، آپ تو ٹو دی پوائنٹ کویسچن کر رہے تھے تو ہم نے آنسر دیا۔ اب آپ نے ان کے بارے میں پوچھا ہے تو ضرور ہم سے شیئر کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کیمرے کے سامنے ہیں۔
अच्छा आते सब जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी 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 जी। तो BFU के हवाले से आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, मतलब मोस्टली पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उसको क्या पैगाम दें? उनके लिए सबसे पहला पैगाम ये है कि PGFU है ना, चाइना की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है, स्पेशली फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। और ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप PGFU में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मेहनती हैं। तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये बीजिंग में यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। इसलिए यही रिकमेंड करूँगा कि PGFU आपको आना चाहिए। स्पेशली 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँगा कि PFU क्यों बेस्ट है। पहले नंबर पे आपको मैंने बताया है कि ये चाइना की फॉरेस्ट्री के हवाले से ये 5-6 नंबर पे आती है, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको आना चाहिए। सही बात। दूसरे नंबर के ऊपर अगर यहाँ की बात की जाए, शुरू में पूरे चाइना में जो CSE स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको बाहर रेजिडेंस के लिए 1000 देते थे, लेकिन ये वाहिद यूनिवर्सिटी थी जो 2000 RMB पे करती थी आपको। हाँ वो अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा पूरे चाइना के अंदर जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको 1 मंथ का वीज़ा देते हैं या टेम्परेरी टी वीज़ा देते हैं। हाँ। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये आपको अप टू 2 मंथ, अप टू 3 मंथ, अप टू 4 मंथ आपको प्रॉब्लम नहीं करती। आप अपनी पोस्ट आउट देखना चाह रहे हैं, आप जॉब फाइंड करना चाह रहे हैं, ये आपको कोऑपरेट करते हैं। और इससे हट के अगली बात ये है, PFU के अंदर जितने भी आपका स्टाफ है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यू कैन नॉट बिलीव कि वो लोग कितने कोऑपरेटिव हैं आप लोगों के साथ। जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो बहुत कोऑपरेटिव है, आपकी हर बात को सीरियस लेते हैं, आपको अकोमोडेट करते हैं। तो इसलिए BFU यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। तो हम लोगों को ज़रूर PFU में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा ज़ीशान भाई, तो चाइना में एजुकेशन और हेल्थ के बारे में आपका क्या? अच्छा तारिक साहब, अगर आप चाइना में एजुकेशन और हेल्थ को अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि हमारे कंट्री में जस्ट एजुकेशन को एजुकेशन समझते हैं, लेकिन पूरी वर्ल्ड में एजुकेशन विदाउट स्पोर्ट्स एजुकेशन इज़ नथिंग। और स्पोर्ट्स में आपकी फिर हेल्थ होनी चाहिए। अब सबसे पहले ये है कि हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करते हैं। कोई प्ले ग्राउंड्स नहीं है, कोई फिटनेस सेंटर्स नहीं है, कोई डाइटरी प्लान्स नहीं है, जिस वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे माइंड की रिटार्टेड ग्रोथ है, उसके अंदर आपकी हेल्थ जो होती है ना फिज़िकली, उसमें स्पोर्ट्स आ जाता है, वो सबसे बेस्ट होता है। अब जिस तरह हम प्ले ग्राउंड के अंदर है, ये कहने के लिए यूनिवर्सिटी है। अब आप देखें आज वीकेंड है, वीकेंड से भी हट के और इस वक्त आप प्ले ग्राउंड में देखें, कुछ ये स्टूडेंट्स हैं इन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है ट्रेनिंग के लिए, ये लोग ग्राउंड में हैं। हाँ इसके साथ इस साइड पे आप देखिए ये विदाउट यूनिफॉर्म्स हैं, ये लोग अपनी एक्टिविटीज़ के लिए आए हुए हैं और ये इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे प्ले ग्राउंड में डिफरेंट साइड पे अगर बास्केटबॉल देखें, फुटबॉल देखें, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग हेल्थ की कितने केयर करते हैं। सही बात। और स्पोर्ट्स के साथ इनकी हेल्थ है। हेल्थ में खाने की जो टाइमिंग है वो सबसे बेस्ट है। हम लोग क्या करते हैं, नाश्ता कर लिया, दोपहर को खाया ना खाया, ऑफिस चले गए, रात के टाइम आए 9-10 बजे डकार मार के कढ़ाई गोश्त खा के सो गए। नो, नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट अ गुड टाइमिंग। ये लोग सुबह 11 बजे लंच करते हैं और शाम 5 बजे ये लोग अपनी फूड खाते हैं, डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद ये लोग जितने भी ऑफिस से थके हुए आते हैं ना, ये सारे लोग आ जाते हैं ग्राउंड्स में, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट है। अब अगर सिस्टमेटिकली हम देखें, जब एक बंदा मेंटली और फिजिकली फिट होगा तो वो एजुकेशन में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकेगा। और एजुकेशन को, चाइनीज़ का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ और बेस्ट चीज़ है इनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे लिए तो शायद प्रॉब्लम फ़िलहाल ये है कि हम में चाइनीज़ लैंग्वेज का जो बैरियर है ना वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा इस पॉइंट में एक नेगेटिव है कि हम लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती। जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं चाहे BFU में या पूरे चाइना में, तो मेरी उनको ये ब्रदराना एक सजेशन होगी कि फर्स्ट यू हैव टू कम हेयर चाइना,
1 year you must need to spend for learning Chinese language. If you can understand, you can communicate, a lot of advantages will be there and your education level will be high. جب ایجوکیشن ہو جائے گی, اگر نہیں ہوگی چائنیز لینگویج, نہ بزنس کر سکتے ہیں, نہ یونیورسٹی میں ورکنگ کر سکتے ہیں, نہ پروفیسر سے ڈیلنگ کر سکتے ہیں, نہ چائنیز اسٹوڈنٹ سے آپ لرننگ لے سکتے ہیں لیب ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس کی, تو آپ کو لینگویج آنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ یہ لوگ کوآپریٹیو ہیں, اگر لینگویج آپ کو تھوڑی بہت نہیں آتی ہے, ٹیچر اسائنمنٹ دے کے آپ کو کر لیتے ہیں, تو اس لیے یہاں کا ایجوکیشن اور ہیلتھ, اسپورٹس, ایوری تھنگ از بیسٹ. پینڈیمک میں ٹائم کیسا گزارا؟ پینڈیمک میں بھائی جان, ایک تو پینڈیمک نے پورے ورلڈ میں اس وقت بڑا پرابلم کیا ہے. کچھ لوگ جاب لیس ہوئے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایکسپیریمنٹ فلاپس ہوئے ہیں. ان سے ہٹ کے جو لوگ یونیورسٹیز کے اندر تھے وہ کلوزڈ اپ انوائرمنٹ میں چلے گئے تھے, ٹوٹلی کٹ آف ہو گئے تھے سوشل انوائرمنٹ سے. تو یہ ہر بندے کے لیے صرف پرابلم اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں تھا, بزنس مین کے لیے تھا, فیملیز کے لیے تھا, جاب ہولڈرس کے لیے تھا, سارے کے لیے پرابلم تھا. لیکن اگر میں اپنی بات کروں یا میرے ایکسپیرینس میں جو ہماری یونیورسٹیز میں آیا اسٹوڈنٹس کا, موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا بینیفٹ لی ہے, کیونکہ آپ لیب میں جاتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, پروفیسرس ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو مینٹلی تھوڑا سا اسٹریس دیتے ہیں. لیکن آپ فری انوائرمنٹ میں تھے, لوگوں نے اپنے پبلیکیشنس بھی امپروو کی ہیں, انہوں نے ریویو آرٹیکلس لکھے ہیں. ریویو آرٹیکلس کے علاوہ گراؤنڈ میں میکسیمم ٹائم تھا, جو ہیلتھ کو وہ نہیں دے سکتے تھے لیب میں بزی ہونے کی وجہ سے, انہوں نے ہیلتھ فزیکلی بھی اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے. تو اس حوالے سے بہت اچھا انوائرمنٹ رہ گیا. لوگوں نے پبلیکیشنس کی ہیں, اور جو ریلیجیس لوگ تھے, ہم جیسے مسلمس تھے, انہوں نے کچھ اسلامی بکس بھی پڑھی ہیں. قرآن کی تفسیر میرے دوست ہیں انہوں نے شروع کی ہے. تو جہاں پر اس کا نیگیٹو تھا تو وہاں پر پازیٹیو بھی کچھ تھا, لیکن اوور آل اس کا نیگیٹو بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی آزمائشوں سے نہ صرف ہمیں, پورے ورلڈ کو, انسانیت جو ہیومینٹی ہے نا, ہیومینٹی کمز فرسٹ بیفور ریلیجن. سو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچائے. ذیشان بھائی, تو کدھر ہو آپ اور کس کے ساتھ ہو؟ بھائی کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ بیجنگ فارسٹ یونیورسٹی سے ڈگری کمپلیٹ ہو گئی, اور آپ جیسے طارق صاحب اور رنا صاحب, آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں نے
چائے بھی انوائٹ کیا, کھانے کے لیے فورس کیا, اور ہمیشہ طارق صاحب, آپ, انس صاحب کھانے کے لیے کہتے رہتے ہیں, ہمیشہ آؤٹنگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہی. تو بس یہ مجھے لگتا ہے طارق صاحب خوش قسمت ہے, لاسٹ چائے طارق صاحب کی طرف سے ہے, اور ماشاء اللہ بہت سویٹ آپ نے دی ہے, آپ کا محبت خلوص سے پتہ چل رہا ہے. کیا ہے یار یہ سر یہ حلوہ پوڑی والا جو حلوہ ہوتا ہے نا, وہی طارق صاحب نے اسپیشل ہمارے لیے بنوایا ہے. انس صاحب کا بہت محبت کا شکریہ, اللہ کی عزت ہے. میرے پاس اچھا خاصا سامان تھا پیکنگ کا, اور ود ان نو ٹائم. نہیں کرتے ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ وشز ہے, دونوں کے لیے, میرے لیے. تو میں یاد رکھے گا, خوش رہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے والدین کو سلامت رکھے, اللہ عزت ہے, اللہ آپ کو کامیابی دے, ترقی دے, خوش رہیں. اور طارق صاحب آپ کی مس, آئی ایم گونا مس یور ٹی, چائے کیسا ہے. اوکے سر, تھینک یو بھیا, بہت شکریہ. دل کا
دل سے ہوا ہے عہد وفا